کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا مجھے ایک کمنٹ میں یہ میسج ملا، بھائی آپ کتنی دکانیں بند کروا چکے ہیں، ہول سیلرز کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ اگر اتنے ہو تو بند کر دو دکان اور ہیلپ کرو لوگوں کی۔ اگر آئندہ کسی ہول سیلر کو بدنام کیا تو میں نوٹس بھجواؤں گا۔ اتنی سی بات نوٹس پر پہنچ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جس طرح آپ نے یہ شروع میں سنا کہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی کل، وہ پہلے ویڈیو دیکھ لیں اور اس کا ٹائٹل دیکھ لیں۔ جس طرح آپ نے ویڈیو میں دیکھا، یہ ویڈیو صرف اور صرف ان دکانداروں کے لیے تھی کہ جو نئی دکان بنا رہے ہیں، ان کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ویڈیو بنائی گئی تھی۔ لیکن کومنٹ سیکشن میں ایک بھائی نے کوئی بات دل پر لے لی، اور ایک کوئی میرا ہول سیلر بھائی ہے، اس نے جناب اتنی سی بات پر بات کو نوٹس تک پہنچا دیا اور عدالت تک لے گیا بات۔ اب بات اس طرح ہے کہ مارکیٹ میں جتنے بھی ہول سیلرز بیٹھے ہیں وہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں تو 5 انگلیاں، ایک مثل مشہور ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ مارکیٹ بھری ہوئی ہے، اس میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہول سیلرز ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف نئے دکانداروں کو آگاہ کرنا تھا کہ وہ اس چکر سے بچ سکیں کہ جس کا میں نے خود یہ تجربہ ایک کیا ہے اور میں اس سے متاثر ہوا ہوں۔ مطلب کسی کو ٹارگٹ کرنا، آج تک کسی ویڈیو میں جتنا بھی میں نے تقریباً کوئی 200-300 ویڈیوز فیس بک پہ میرے خیال میں ڈال دی ہوں گی، یوٹیوب پہ، کسی ایک ویڈیو میں بھی کسی بندے کو میں نے ٹارگٹ نہیں کیا آج تک۔ صرف اور صرف مقصد ہوتا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، تاکہ اگر کوئی بندہ ان مشکل حالات میں، اس مالی پریشانی میں، کسی سے کوئی جگاڑ کر کوئی سیونگ کر اگر وہ دکان شروع کر رہا ہے تو وہ کم از کم ان فراڈ سے بچے۔ اور ایسے ہول سیلر بھی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، اتنے اچھے اور نیک بندے بھی بیٹھے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اس چکوال مارکیٹ میں بھی اور اوورآل بھی، کہ وہ نئے دکانداروں کو سپورٹ کرتے ہیں، الف سے لے کے یہ تک ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو میں نے یہ بھی 1 دفعہ 2 دفعہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ کریڈٹ بھی کر دیتے ہیں نئے دکانداروں والا، کہ ایسا کوئی نہیں کرتا، لیکن نئے دکانداروں کو وہ کریڈٹ بھی کر دیتے ہیں اور ان کو اپنی انگلی پکڑ کر اس کاروبار میں انٹر کرتے ہیں، اور جس طرح سکھایا جاتا ہے وہ سکھاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہول سیلر ملتے ہیں کہ جو جناب نہیں دیکھتے کہ یہ بیچارہ نیا کاروبار شروع کر رہا ہے، اس کے پاس پیسے اتنے ہیں فالتو یا نہیں ہیں، وہ صرف گلا کاٹتے ہیں نئے دکانداروں کا۔ اب ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، جس طرح میں نے ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ کوئی ڈیڈ سٹاک بیچ دینا، جو مال نہ بک رہا ہو، ان کے پاس فلج ہوا ہو، اس کی تعریفیں کر کے بیچ دینا، یا پھر کسی پہ مثال کے طور پہ اگر یہ ایک بریڈ ہے کسی ہول سیلر کے پاس پڑی ہے، یہ ویسے اس کی ریٹیل ہے 160 روپے، وہ دیکھے گا کہ میرے پاس بک نہیں رہی اور یہ نیا دکاندار ہے، وہ کہے گا یار 150 کی لے جاؤ، تم لے جاؤ، اور نیا دکاندار کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ لے آئے گا۔ پھر یا کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں ہول سیلر کہ ویسے تو ہول سیلرز کے پاس اگر بندہ جائے تو انہوں نے اپنی آنکھیں یہاں پر رکھی ہوتی ہیں، لیکن جب ان کے پاس کوئی آئٹم فلج ہو جائے یا کوئی نیا دکاندار چلا جائے، وہ ان کو ادھار بھی آفر کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو جناب کہتے ہیں لے جاؤ بس یار، پیسے پھر کر لیں گے۔ تو ایسے بھی بیچ میں ہول سیلرز بیٹھے ہیں۔ تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف نئے دکانداروں کے لیے آگاہی کا تھا، نہ کہ اس طرح مطلب جس طرح یہ میرا بھائی کوئی غصہ کر گیا ہے، اب ان کا میں نام مینشن نہیں کرتا، تو یہ تو بہت زیادہ ہی غصہ کر گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس بھائی کی بات پر، انہوں نے کہا جی عدالت میں نوٹس بھجواؤں گا اور یہ کروں گا، ایگزیکٹ ورڈ ان کا تھا جی کہ میں آپ کو نوٹس بھجواؤں گا اگر دوبارہ کسی ہول سیلر کا وہ بدنام کیا تو بھائی بدنام تو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ میرے ویورز بتائیں گے، آپ لوگ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نیچے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ میں نے اگر اتنی سی بات کی ہے تو اس میں کسی کو میں نے کوئی بدنام کیا ہے یا کسی کا میں نے کوئی نام لے کے کہا ہے۔ اچھے برے لوگ ہر شعبے میں ہوتے ہیں، ریٹیل میں بھی ہیں، ہول سیلر میں بھی ہیں، دفتر میں بھی ہیں، ملازمت میں بھی ہیں، سب جگہ اچھے اور برے موجود ہوتے ہیں۔ یہ بندہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہول سیلر آزاد سارے کے سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا کوئی سب بہت اچھے ہیں۔ اور اگر آپ میرے بھائی آپ اتنے ہی نیک ہیں، اتنے ہی اچھے ہیں، تو میرے خیال میں تو یہ ویڈیو آپ کے حق میں تھی، یا جو میں نے وہ بات کی تھی اور جو ابھی کر رہا ہوں تو یہ میرے خیال میں تو آپ کے حق میں ہے۔
نہ کہ آپ اس پہ اتنے سیکھ پاؤں اور یہ اتنی آگے لمبی چوڑی باتیں مجھے بتائیں اور دھمکیاں دیں. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں یا مجھے ان معاملات کا پتہ نہیں ہے. اگر آپ نوٹس بھجوائیں گے تو سات بسم اللہ نوٹس بھجوائیں. کوئی اور کرنا ہے تو وہ بھی اپنا شوق پورا کر لے. دیکھتے ہیں کہ پھر اس پہ کیا اثر ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. میرا کام ہے اس یوٹیوب چینل اور میرے فیس بک پیج کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرنا، نئے آنے والے بندوں کی مدد کرنا، ان کو مشورہ دینا. میرے نزدیک تو مشورہ بھی دینا بھی، اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ جاری ہے. تو میں یہ کام کرتا رہوں گا. جو بندہ نیا اس شعبے میں آتا ہے یا کوئی اس کام میں پڑھتا ہے، کوئی کریانہ سٹور بنانا چاہتا ہے، ان کی مدد، ان کو ٹپس، ان کو مشورے میں دیتا رہوں گا. اگر اس سے کسی کے دم پہ پاؤں آتا ہے تو وہ بھلے سے آئے. باقی یہ ان جو دھمکیاں ہوتی ہیں، یہ جو باتیں ہوتی ہیں، ان کی بالکل مجھے پرواہ نہیں ہے. بالکل ان کی قدر میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ہوائی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. آخر میں اب آپ لوگوں کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ جس بھائی نے مجھے کمنٹ کیا ہے نا کہ میں نوٹس بھجواؤں گا اور آپ نے گھسیٹا اور یہ کیا اور وہ کیا ہے، لگتا یہی ہے کہ یہ ہے اسی کیٹیگری کے. اگر یہ اس کیٹیگری کے نہ ہوتے نا تو یہ ان کو اتنی بات چبھتی بھی نہیں. تو میرے دوستو، آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا میں نے یہ جو باتیں کی ہیں غلط ہیں، صحیح ہیں. آپ لوگ ان سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا مجھے نئے دکانداروں کی مدد کرنی چاہیے یا بس ایسے ہی اپنا روزگار چلانا چاہیے؟ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. اور اس بھائی نے جس نے مجھے یہ دھمکی دی ہے، اگر وہ بھی ویڈیو یہ میرا دیکھ رہا ہے، لازمی دیکھے گا، وہ ولاگ لازمی اس کے پاس تک پہنچے گا. تو میرے بھائی، اول تو میں نے کسی کا نام نہیں لیا، اور اگر آپ نے بات اتنی دل پر لے لی ہے تو جو آپ کا شوق ہے وہ اپنا آپ پورا کر لیں. نوٹس بھجوانا ہے یا جو مرضی کرنا ہے آپ وہ پورا کر لیں. میری دکان کا ایڈریس سب کو پتہ ہے، میرا کانٹیکٹ نمبر بھی سب کے پاس ہے. جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر لیں. تو باقی میرے دوستوں، میں آپ لوگوں کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. کسی بھی قسم کا کوئی بھی کریانہ یا جنرل اسٹور کے حوالے سے، ہول سیل یا ریٹیل میں مسئلہ ہے، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک مجھے کامنٹ کیجئے. کامنٹ، ہر بندے کا کامنٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ رپلائی کروں. لیٹ سویر ہو جاتی ہے لیکن رپلائی ضرور ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. ان مشکل حالات میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ملتے ہیں آپ لوگوں کو کل ایک اور ولاگ کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.